کرنے والا ہوں، میں اس سے الفت کرنے والا ہوں اور جا رہا ہوں میں اس دنیا سے خوشی خوشی، لیکن حضرات محترم جو اس دنیا میں رہ کر غلط کاموں کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں اور بدفعل کر کے اس دنیا سے جایا کرتے ہیں، حضرات محترم وہ ہنستا ہوا اس دنیا سے نہیں جاتا ہے بلکہ روتا ہوا جاتا ہے، اسی لیے کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ یہ جو مومنوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے۔ تو حضرات محترم ہمارے اور آپ کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، جب کوئی اس قید خانے میں آتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے، وہ ہنستا ہوا نہیں آتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ روتا ہوا اس دنیا میں آتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے فکر کیا؟ اس لیے کہ حضرات محترم وہ بچہ جانتا ہے کہ میں قید خانے میں آ گیا ہوں، اس لیے جو انسان اس دنیا میں قید خانے میں جاتا ہے، جو کھانے میں جاتا ہے، کوئی ہنستا ہوا نہیں جاتا ہے بلکہ روتا ہوا جاتا ہے، آنسو بہاتا ہوا جاتا ہے۔ تو اسی وقت سے ہمیں اور آپ کو سبق مل جانی چاہیے کہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، آخرت ہمارے لیے ہے اور جنت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن آج ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، زنا کاریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، غلط کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جائز اور ناجائز کے درمیان میں ہم اور آپ تمیز نہیں کر رہے ہیں اور اس کا نظر انداز کر کے ہم بھی یہ بھی کہا کرتے ہیں، ہم یہ بھی سنا کرتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے قبر کی بارے میں کون جانتا ہے وہاں کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ایسا ہرگز نہ کہو، ایسا کہنے والا انسان وہ مسلمان نہیں رہتا ہے بلکہ وہ مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ حضرات محترم آپ جانو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جنت ہے تو ہم نے اور آپ نے مان لیا، دوزخ ہے ہم نے اور آپ نے مان لیا، اللہ ایک ہے ہم اور آپ نے مان لیا، یعنی تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، ہم مان لیا۔ حضرات محترم آپ یاد رکھ لو، اور جب ہم نے بغیر دیکھے کو مان لیا تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی جو وہ پہلی رات کی جو اندھیری ہے بہت ہی خطرناک ہے، اس جگہ اندھیری کوٹھری میں تمہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں جائے گا، تجھے کوئی یعنی آپ کا سہارا بننے والا نہیں ہوگا۔ حضرات محترم آپ یاد رکھ لو، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ یقین رکھنا ہوگا کہ جب ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس دنیا سے جا کر کے پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زندہ کرے گا۔ اس لیے حضرات محترم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کسی کو، لیکن ہم اور آپ جتنے دیر تک اپنے کانوں سے سنتے ہیں اتنی دیر تک ہمیں اور آپ کو افسوس ہوتا ہے، اتنی دیر تک ہمیں اور آپ کو خراب لگتا ہے، لیکن جو ہی محفل سے اٹھتے ہیں اب ایک قدم ابھی باہر نکلا ہے یہ تمام باتوں کو ہم اور آپ بھول جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات محترم آپ یاد رکھ لو میدان محشر میں ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتانا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ اس لیے حضرات محترم یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ فانی ہے، یہ دنیا کو لات مار دو اور آخرت کے بارے میں سوچو اور جنت کے بارے میں سوچو، اس لیے کہ یہ دنیا زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں ہے، بہت جلد ہی ختم ہونے والی ہے، اس لیے کہ بہت سی ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی کہ نہر فرات سے سونے کا یعنی پہاڑ نکل آئے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نہر فرات کا پانی سوکھتا چلا جا رہا ہے، وہاں سے سونے نکل رہے ہیں۔ حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے وہ جگہ کو پالو گے یعنی تمہارے پاس یہ تم سمجھو گے کہ میں مال وہاں سے اٹھ لے لوں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیے ہیں، ارشاد فرما دیے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو وہ سونا ملے، سونے کا پہاڑ ملے تو تم ہاتھ تک نہ ہی لگانا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि वो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी। इसलिए हज़रात मोहतरम क़यामत की निशानियां अब तमाम निशानियां ज़ाहिर हो रही है, निकल रही है और अल्लाह की जानिब से ये हो रहा है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि तौबा इस्तगफार करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करें और तौबा करके अल्लाह को राजी कर ले हमारे और आपके, यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए कि हज़रात मोहतरम जो इंसान तौबा कर लेता है फिर उस गुनाह की तरफ देखता रहिए, उस गुनाह की तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ाता है, उस गुनाह की तरफ वो जाना गवारा नहीं करता है। तो हज़रात मोहतरम आप याद रख लो, प्यारी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर उसका गुनाह अगर समंदर की खाई के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ अता फरमा देता है। और साथ ही साथ ये भी इरशाद फरमाता है कि वो इंसान ऐसा हो जाता है, ऐसा पाक व शफाफ हो जाता है जैसा कि आज ही वो अपने माँ के पेट से जन्म लिया है। लेकिन हज़रात मोहतरम तौबा इस्तगफार करेंगे तब हम भी ये भी ख्याल में रहते हैं, आप भी ये भी ख्याल में है कि जब हमारी उम्र 60 बरस जब क्रॉस हो जाएगा, आगे बढ़ने लगेंगे, 65 साल होने लगेंगे, 70 साल जब हमारी उम्रें हो जाएंगे, तब हम जा करके हम तौबा करेंगे, तब जा करके हम अल्लाह को याद करके हम अपने गुनाहों से तौबा कर ले। लेकिन हज़रात मोहतरम आपने ये भी देखा होगा कि इंसान जब मरता है तो किसी चीज की मोहलत नहीं देता है, वो मलिकुल मौत आते हैं, वो फरिश्ते आते हैं, फौरन आते हैं, फौरन वो रूह को कब्ज़ करके ले जाता है। इसलिए हज़रात मोहतरम इस बदख्याली में ना रहे कि हमारी उम्र जब 60 बरस की होगी तब हम इस तौबा करेंगे, तब हम अल्लाह को राजी करेंगे, ऐसा हरगिज ना होने दे। बल्कि हमारे दिल में और आपके दिल में फौरन ये ख्याल होना चाहिए कि हमने गुनाह किया है, फौरन अब अल्लाह की बारगाह में अपने दोनों हाथ को उठा करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग ले और